سبھی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستو، اس سے پہلے پریم چند کی ناول نگاری پر ایک ویڈیو آپ نے دیکھا۔ آج آپ کے لیے نذیر احمد کی ناول نگاری پر یہ ویڈیو حاضر ہے۔ جو ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں یہ سبھی UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہیں، اس لیے آپ ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ یہ سارے ویڈیو آپ کو امتحان کی تیاری کے لیے بے حد مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اردو ادب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے تو مجھے آپ فون بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 8477965321۔ آئیے شروع کرتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری۔ نذیر احمد 1836 میں بجنور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سعادت علی خان تھا۔ ابتدائی تعلیم مولوی نصر اللہ خان سے حاصل کی، بعد میں مولوی عبدالخالق کے شاگرد بنے۔ مولوی عبدالخالق کی سفارش سے ہی نذیر احمد کو دلی کالج میں داخلہ ملا۔ 1897 میں نذیر احمد کو حکومت برطانیہ نے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ مہدی افادی نے نذیر احمد کو عناصر خمسہ کہا ہے۔ اردو ادب میں نذیر احمد ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ ان سے قبل اردو میں قصے کہانیاں لکھی جاتی تھیں۔ ان میں جن، دیو، پریاں، بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں کے قصے لکھے جاتے تھے جو محض صرف فرضی ہوتے تھے۔ نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں زندگی کے جیتے جاگتے مورخے کھینچ دیے ہیں۔ نذیر احمد سر سید کے بہت چہیتے تھے۔ علی گڑھ تحریک کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ 1902 میں نذیر احمد کو ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی ڈگری عطا کی۔ نذیر احمد نے اپنے آخری ایام میں لیکچر بھی دینے شروع کیے۔ ان کا پہلا لیکچر 1888 میں ہوا۔ اردو ادب میں نذیر احمد کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی ادبی خدمات نے اردو ادب کی دنیا میں نمایاں کام انجام دیا ہے۔ نذیر احمد نے اپنی قابلیت سے ملک و قوم کی ادبی اور علمی خدمات انجام دیں۔ نذیر احمد اپنے خاص اسلوب کے مالک ہیں۔ عورتوں کی زبان پر آپ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ ان کی طرز تحریر صاف اور سلیس زبان کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ نذیر احمد کا 1910 میں دلی میں انتقال ہوا۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کے تمام ناول مقصدی ہیں۔ اپنے ناولوں میں نذیر احمد نے لڑکیوں کی اصلاح اور گھریلو زندگی کو اپنا خاص مقصد بنایا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی تعلیم، دینداری، اصلاح معاشرت ہے۔ نذیر احمد کی تمام ناولیں اخلاقی ہیں۔ ناول نگاری سے ہٹ کر نذیر احمد نے اور بھی علمی اور ادبی خدمات انجام دیں۔ انگریزی کتاب انڈین پینل کوڈ کا اردو میں ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جو قانون کی دنیا میں آج بھی بہت مقبول ہے۔ اس ترجمے کے بعد نذیر احمد کو سرکار نے ڈپٹی کلکٹر بنا دیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا، جس کو اردو کا عظیم الشان کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کے بہت سے ترجمے ہوئے۔ ان کی زبان قدیم تھی، لیکن نذیر احمد نے آسان اور سلیس زبان میں ترجمہ کیا، جس کو عام لوگ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف پر سرکار نے بہت سے انعامات دیے۔ مرات العروض نذیر احمد کا پہلا ناول ہے، جو اردو کا بھی سب سے پہلا ناول کہلایا۔ یہ ناول 1869 میں شائع ہوا۔ یہ ایک اصلاحی ناول ہے اور اس کا موضوع لڑکیوں کی تربیت ہے۔ اس میں دو سگی بہنوں اکبری اور اصغری کا قصہ بیان کیا ہے۔ ان میں ایک ہوشیار اور سلیقہ مند ہے، دوسری بدمزاج اور پھوڑ ہے۔ یہ ناول
اکبری اور اصغری کا قصے کے نام سے خاص طور سے عورتوں میں بہت مقبول ہوا اور نذیر احمد اکبری اور اصغری کے نام سے بہت مشہور ہو گئے۔ اکبری بڑی بہن ہے، لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، وہ ضدی اور پھوڑ اور بد مزاج ہے۔ اس کی شادی عاقل سے ہو جاتی ہے، اپنی بری عادتوں سے وہ اپنے گھر کو دوزخ بنا لیتی ہے، سسرال میں ہر ایک اس سے نفرت کرتا ہے۔ چھوٹی بہن اصغری ہے، وہ نیک سیرت، خوش مزاج، خدمت گزار اور سلیقہ مند ہے۔ عاقل کے چھوٹے بھائی کامل سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے قدم گھر میں آتے ہی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جن بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے تو وہ زندگی میں بہت کامیاب ہوتی ہیں۔ اکبری، اصغری، عاقل، کامل، ماما عظمت، محمودہ اور حجنبی اس ناول کے مرکزی کردار ہیں۔ دوسرا ناول بنات الناش، یہ نذیر احمد کا دوسرا ناول ہے جو 1872 میں شائع ہوا۔ اس ناول کا موضوع بھی خانہ داری کی تربیت اور اخلاق کی تعلیم ہے۔ اس کا مرکزی کردار حسن آرا ہے، جو اصغری کے قائم کیے ہوئے اسکول میں تعلیم پا کر زندگی میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ نذیر احمد کا تیسرا ناول توبۃ النصوح ہے، جو 1877 میں شائع ہوا۔ اس ناول کا موضوع اصلاح معاشرت اور اولاد کی تربیت ہے۔ اس میں سچی اسلامی زندگی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں دکھایا ہے کہ اولاد کی محض تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی پرورش ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں نیکی اور دینداری کے جذبات پیدا ہوں۔ اس ناول کا مرکزی کردار نصوح ہے، جس نے اپنی اولاد کی ٹھیک طرح تربیت نہیں کی تھی۔ نصوح کا بڑا بیٹا کلیم اور منجلا بیٹا علیم ہے۔ علیم، نعیمہ، فہمیدہ، مرزا ظاہردار بیگ، کلیم اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ پکانہ مبتلا، یہ نذیر احمد کا چوتھا ناول ہے جو 1885 میں چھپا۔ نذیر احمد نے اس ناول میں یہ دکھایا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس میں بیوہ عورتوں کے دوسرے نکاح کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار مبتلا ہے، جس کی پرورش ٹھیک طرح نہیں ہوئی تھی۔ والدین نے یہ سوچ کر مبتلا کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح سنبھل جائے، مگر وہ ایک عورت کے عشق میں پڑ گیا جس کو گھر لے آیا۔ گھر میں سوتن کے جھگڑے بڑھتے رہے، آخر کار مبتلا گھل گھل کر مر جاتا ہے۔ نذیر احمد کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں۔ نذیر احمد کا پانچواں ناول ابن الوقت ہے، جس کی اشاعت 1888 میں ہوئی۔ ابن الوقت نذیر احمد کا ایک ایسا دلچسپ ناول ہے جو فسانہ مبتلا کے 3 سال بعد منظر عام پر آیا۔ اس ناول میں نذیر احمد نے یہ بتایا ہے کہ دوسرے کے رہن سہن کی نقل کرنے والا آخرکار پچھتاتا ہے۔ ابن الوقت نے انگریزوں کی نقالی کی تھی۔ اس کے بھائی حجت الاسلام نے بہت سمجھایا، مگر وہ باز نہ آیا اور آخرکار اس کو اپنے طور طریقے پر پچھتانا پڑا۔ حجت الاسلام خود مولوی صاحب کا ایک روپ ہے۔ مسٹر نوبل صاحب اور مسٹر شارف صاحب اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ ایامہ نذیر احمد کا چھٹا ناول ہے جو 1891 میں شائع ہوا۔ اس میں نذیر احمد نے بیوہ عورتوں کی دوسری شادی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں بیوہ عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ آزادی بیگم اس ناول کا اہم کردار ہے۔ یہ جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے۔ بیوگی کا درد اس نے سہا تھا۔ وہ جانتی ہے کہ بیوہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، اس لیے خود کو بیواؤں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے۔ نذیر احمد کا ساتواں ناول رویائے صادقہ ہے۔ یہ نذیر احمد کا آخری اور ساتواں ناول ہے جو 1894 میں شائع ہوا۔ ناول کا مرکزی کردار صادقہ ہے۔ یہ بچپن سے خواب دیکھتی ہے جو سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی پر جن بھوت کا اثر ہے۔ کوئی بھی گھرانہ اسے اپنی بہو کے روپ میں
اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کار علی گڑھ کا ایک طالب علم صادق نام کا صادقہ سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور صادقہ کے والد کو ایک تفصیلی خط لکھتا ہے۔ اس میں وہ اپنے مذہبی عقائد بیان کرتا ہے۔ دراصل جدید تعلیم نے اس کے مذہبی عقائد کو شک میں ڈال دیا، اس لیے لڑکی کے والدین نے اس رشتے کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، لیکن صادقہ اپنی سہیلی کے ذریعے اپنے والدین سے کہلواتی ہے کہ یہ رشتہ ہو کے رہے گا کیونکہ میرا خواب یہی کہتا ہے۔ آخر صادقہ کی شادی اسی لڑکے سے ہو جاتی ہے۔ صادقہ خواب دیکھتی ہے کہ کوئی بزرگ اس کے شوہر سے صادق کی الجھنوں کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں اور دلیلوں سے اس کے شکوک و شبہات کو دور کر رہے ہیں۔ صادقہ اپنے شوہر کو ان بزرگ کی ساری باتیں سناتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے شوہر صادق کی ساری الجھنوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ تھا نذیر احمد کی ناول نگاری پر ایک ویڈیو۔ آپ کو یہ کیسا لگا، اس کے لیے آپ اپنے تاثرات ضرور لکھیے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔